السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفہ والوں کی فضیلت کا بیان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ان سے کیا تو ان کے ساتھ جہیز کے طور پر روئی دار کپڑے، چمڑے کا تکیہ جس میں گھاس بری ہوئی تھی، 2 چکیاں، مشکیزہ اور 2 مٹکے بھی روانہ کیے۔ شادی کے موقع پہ ماں باپ اپنا لخت جگر الوداع کر رہا ہوتا ہے تو اپنی بیٹی کو تحفے تحائف دے کر الوداع کرنا یہ سنت ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، جیسے ہر چیز میں مبالغے آج کل ہو رہے ہیں، اسلام کی شکل بگاڑ کر ہم تجاوز کر رہے ہیں، بدعت و خرافات، رسوم و رواج کی طرح ہم چلے گئے ہیں، تو اس میں یہ جہیز کے لمبے چوڑے مسئلے مسائل، براتوں کے لمبے چوڑے مسائل شروع ہو چکے ہیں، ان سے پرہیز کرنا ہے۔ ہاں، حسب استطاعت کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کو ضروری چیز دینا چاہتا ہے، تحفہ دینا چاہتا ہے، گھر کی ضروری چیز دے سکتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں دیں اور یہ صحیح حدیثیں ہیں۔ یہ حدیث صحیح حدیث مسند احمد 838، 596، طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ 25، مسند بازار 757 نمبر حدیث ہے۔ تو جو چیز جائز ہو اسے جائز رکھنا چاہیے، جو اس میں غلو آ گیا ہے اس غلو کی نفی کرنی چاہیے، جو رسوم و رواج کسی جائز چیز میں آ گئے ہوں ان کی نفی کرنی چاہیے، ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کا نکاح ان سے کیا تو ان کے ساتھ جہیز کے طور پر، لفظ جہیز اس میں مبالغے ہو گئے ہیں، غلو ہو رہا ہے، تو گھر کی ضروری چیزیں دیں، مثلا روئی دار کپڑے، چمڑے کا تکیہ جس میں گھاس بری ہوئی تھی، 2 چکیاں، مشکیزہ اور 2 مٹکے بھی روانہ کیے۔ ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ سے کہا، اللہ کی قسم، کنویں سے پانی کھینچ کر میرے تو سینے میں درد شروع ہو گیا ہے، آپ کے والد صاحب کے پاس کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں، ان سے جا کر کسی خادم کی درخواست کیجیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، واللہ چکی چلا کر میرے ہاتھوں میں بھی چھالے پڑ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی وجہ دریافت فرمائی۔ انہوں نے عرض کیا کہ سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتے ہوئے شرم آئی اور وہ واپس لوٹ آئیں۔ سیدنا علی نے پوچھا، کیا ہوا؟ فرمایا، مجھے تو ان سے کچھ مانگتے ہوئے شرم آئی، اس لیے واپس لوٹ آئی۔ اس کے بعد ہم دونوں اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کنویں سے پانی کھینچ کر میرے سینے میں درد شروع ہو گیا ہے۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگیں کہ چکی چلا کر میرے بھی ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، آپ کے پاس کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بطور خادم کے ہمیں بھی عنایت فرما دیں۔ لخت جگر، میرے پیغمبر کی لخت جگر سیدہ فاطمہ کیا فرما رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ کی حیثیت سے جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں اہل صفہ کو چھوڑ کر جن کے پیٹ چپکے پڑے ہوئے ہیں اور ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، یہ صفہ والے
ان کے لیے کھانا میرے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. مسلسل فاقوں میں علم حاصل کر رہے ہیں، بھوک پیاس میں رہتے ہیں. ان کو چھوڑ کر ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. ان کو چھوڑوں اور تمہیں کوئی خادم دے دوں، میں ایسا نہیں کر سکتا. تمہیں کوئی خادم نہیں دے سکتا، بلکہ میں انہیں بیچ کر ان کی قیمت اہل صفہ پر خرچ کروں گا، جو دین سیکھنے آئے ہیں، جو دین کے طلبہ ہیں، میں ان پر خرچ کروں گا. اس پر وہ دونوں واپس چلے گئے. رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے. انہوں نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، اگر پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا تھا. یہ میرے پیغمبر کی بیٹی کا گھر ہے. میرے پیغمبر کی بیٹی کیسی زندگی گزار رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دونوں اٹھنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. جب بستر پر آیا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. تمہاری ساری تھکاوٹ اور بیماری دور ہو جایا کرے گی. اللہ اکبر. تمہاری ساری تھکاوٹ اور بیماری دور ہو جایا کرے گی. یہ بریکٹ میں ہم نے ترجمہ کیا ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ان کلمات کی تعلیم دی میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا. یہ تھے صحابہ کرام. ایک سنت کا پتہ چلا زندگی میں نہیں چھوڑی. یہی مسلمان کا عمل ہونا چاہیے. جیسے صحابہ کو سنت سے محبت تھی ہمیں بھی محبت ہو. انہیں کبھی ترک نہیں کیا. ابن قبا کہنے لگے کہ جنگ صفین کے موقع پر بھی نہیں. فرمایا اہل عراق اللہ تم سے سمجھے. ہاں صفین کے موقع پر بھی نہیں. ہر جگہ میں نے اس کو نہیں چھوڑا بلکہ میں نے پڑھا ہے. اللہ اکبر. یہ تھے صحابہ کرام. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.